السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کینیڈا کے شہر ونڈزر انٹیریو سے ابن ریاض اور کراچی سے ڈاکٹر نوید ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں کینیڈا کے تعارف کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن اس سے پہلے عرض ہے کہ کینیڈا کے دروازے ہنرمند اور تعلیم یافتہ طبقہ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ کینیڈا آنے کا سب سے آسان اور تیز طریقہ اسٹوڈنٹ ویزا ہے۔ کینیڈا میں 2 سال کے اسٹوڈنٹ ویزا کے بعد 3 سال کا ورک پرمٹ مل جاتا ہے، اور ان 3 سالوں کے دوران پرمننٹ ریزیڈنس یعنی PR کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، اور PR ملنے کے بعد بچہ اپنے والدین اور ان کے ساتھ اپنے 19 سال سے کم عمر بہن بھائیوں کو اسپانسر کر سکتا ہے۔ آئیں اب شروع کرتے ہیں کینیڈا کا تعارف۔ آج ہم بات کریں گے حکومتی ڈھانچے پر۔ کینیڈا میں چارلس سوم کے ساتھ آئینی بادشاہت کا نظام قائم ہے۔ کینیڈا کا آئین ملک کے قانونی ڈھانچے کی روح ہے، جو تحریری طور پر لکھا گیا ہے۔ آئین میں کینیڈا کا آزادی اور حقوق کا چارٹر شامل ہے، جو کینیڈا کے باشندوں کو بنیادی انسانی حقوق اور آزادی دیتا ہے، اور اس کو کوئی بھی حکومت کسی بھی قانون کے تحت ختم نہیں کر سکتی۔ تاہم اس میں ایک ایسی ناقابل قبول شق شامل ہے جس سے وفاق اور صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس چارٹر کے کچھ حصوں کو عارضی طور پر زیادہ سے زیادہ 5 سال تک کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ کینیڈا میں سربراہ حکومت وزیر اعظم ہوتا ہے۔ یہ عموماً حکمران سیاسی پارٹی سے لیا جاتا ہے، جو پارٹی کا رہنما ہوتا ہے اور جو اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو گورنر جنرل، جو بادشاہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کی طرف سے باقاعدہ مقرر کیا جاتا ہے۔ تاہم وزیر اعظم کابینہ کو خود منتخب کرتا ہے۔ روایات کے مطابق گورنر جنرل کو وزیر اعظم کے انتخاب کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ عموماً کابینہ وزیر اعظم کی اپنی پارٹی سے ہوتی ہے، جو دونوں ایوانوں سے منتخب ہوتی ہے۔ یہ لوگ حکومت کے سب سے بااختیار ارکان ہوتے ہیں، اور ان کا باقاعدہ پریوی کونسل کے سامنے حلف لیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم اپنے اختیارات کو سیاسی اور حکومتی معاملات میں استعمال کرتا ہے اور حکومتی و شہری اہلکاروں کی تعیناتی کا فیصلہ کرتا ہے۔ آج کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ہیں اور گورنر جنرل میری سائمن ہے، اور بادشاہ جو ہے وہ چارلس سوم ہے۔ وفاقی پارلیمان ایک بادشاہ اور 2 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ ایک ایوان نمائندگان جو براہ راست منتخب ہو کر آتے ہیں، اور دوسرے نامزد کردہ ارکان سینٹ ہیں۔ ہر ممبر برائے ایوان نمائندگان کا انتخاب ہر حلقے سے سادہ اکثریت سے ہوتا ہے، اور عام انتخابات کا اعلان گورنر جنرل وزیر اعظم کے مشورے سے کرتا ہے۔ پارلیمنٹ کی کوئی کم از کم مدت مقرر نہیں، لیکن اگلے انتخابات پہلے والے انتخابات سے 5 سال کے اندر اندر ہونے لازمی ہیں۔ سینٹ کی نشستیں جو علاقائی حوالے سے منقسم نشستوں پر ہوتی ہیں، ان پر ارکان کا انتخاب وزیر اعظم کرتا ہے، اور اس کی رسمی منظوری گورنر جنرل دیتا ہے۔ سینٹ کے کل ارکان 75 ہیں۔ کینیڈا کی 4 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: کنزرویٹو پارٹی، یعنی جس کو اردو میں ہم کہہ لیں قدامت پسند پارٹی، لبرل پارٹی، NDP یعنی نئی جمہوری پارٹی، اور بلاک کیوبیک۔ موجودہ حکومت لبرل پارٹی کی ہے، جبکہ اس کے علاوہ گرین پارٹی اور دیگر چھوٹی جماعتیں بھی ہیں۔
کینیڈا کے دونوں ایوان یعنی ایوان بالا اور ایوان زیریں جو ہے وہ ایوان بالا جو ہے وہ سینٹ ہے اور ایوان زیریں جو ہے وہ ہاؤس آف کامن ہے۔ یہ تھا کینیڈا کی حکومتی ڈھانچے کا تعارف۔ مزید تعارف کے لیے آپ www.cic.gc.ca پر جا سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر اعظم کی اپنی پارٹی سے ہوتی ہے جو دونوں ایوانوں سے منتخب ہوتی ہے۔ یہ لوگ حکومت کے سب سے بااختیار ارکان ہوتے ہیں اور ان کا باقاعدہ پریوی کونسل کے سامنے حلف لیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم اپنے اختیارات کو سیاسی اور حکومتی معاملات میں استعمال کرتا ہے اور حکومتی و شہری اہلکاروں کی تعیناتی کا فیصلہ کرتا ہے۔ آج کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ہیں اور گورنر جنرل میری سائمن ہے اور بادشاہ جو ہے وہ چارلس سوم ہے۔ وفاقی پارلیمان ایک بادشاہ اور دو ایوانوں پر مشتمل ہے۔ ایک ایوان نمائندگان جو براہ راست منتخب ہو کر آتے ہیں اور دوسرے نامزد کردہ ارکان سینٹ ہیں۔ ہر ممبر برائے ایوان نمائندگان کا انتخاب ہر حلقے سے سادہ اکثریت سے ہوتا ہے اور عام انتخابات کا اعلان گورنر جنرل وزیر اعظم کے مشورے سے کرتا ہے۔ پارلیمنٹ کی کوئی کم از کم مدت مقرر نہیں، لیکن اگلے انتخابات پہلے والے انتخابات سے 5 سال کے اندر اندر ہونے لازمی ہیں۔ سینٹ کی نشستیں جو علاقائی حوالے سے منقسم نشستوں پر ہوتی ہیں، ان پر ارکان کا انتخاب وزیر اعظم کرتا ہے اور اس کی رسمی منظوری گورنر جنرل دیتا ہے۔ سینٹ کے کل ارکان 75 ہیں۔ کینیڈا کی 4 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: کنزرویٹو پارٹی یعنی جس کو اردو میں ہم کہہ لیں قدامت پسند پارٹی، لبرل پارٹی، NDP یعنی نئی جمہوری پارٹی اور بلاک کیوبیک۔ موجودہ حکومت لبرل پارٹی کی ہے، جبکہ اس کے علاوہ گرین پارٹی اور دیگر چھوٹی جماعتیں بھی ہیں۔ کینیڈا کے دونوں ایوان یعنی ایوان بالا اور ایوان زیریں جو ہے وہ ایوان بالا جو ہے وہ سینٹ ہے اور ایوان زیریں جو ہے وہ ہاؤس آف کامن ہے۔ یہ تھا کینیڈا کی حکومتی ڈھانچے کا تعارف۔ مزید تعارف کے لیے آپ www.cic.gc.ca پر جا سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔